بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے بات بورڈ کی جو نظم لے کے آئی ہوں جواب شکوہ، اس کے 12ویں اور 13ویں اشعار کی تشریح۔ لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو بند نمبر 12 کیا ہے کہ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مست کہتے ہیں مگن یا مدہوش، تن آسانی یعنی سہولت پسندی، اسلاف بزرگ، خوار یعنی ذلیل، تارک یعنی ترک کرنے والا، فنی محسن صنعت تلمیح، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، صنعت تضاد، صنعت تفریق۔ اس بند کی تشریح ہے کہ علامہ اقبال نے شکوے میں مسلمانوں کی بدحالی کا گلہ کیا تھا، تو اس بند میں اللہ کی طرف سے وہ اسباب، وہ جو بات بتائی جا رہی ہے جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کی یہ بری حالت ہوئی ہے۔ تو زوال کا پہلا سبب یہ بتایا کہ آج کا مسلمان تن آسان ہو گیا ہے، یعنی بہت سست اور کامچور ہے، محنت کا عادی نہیں رہا، حرکت و عمل پر یقین نہیں رکھتا اور آرام پسند بن گیا ہے۔ آگے سوالیہ انداز میں کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو، کیا یہ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں؟ یعنی مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے جیسے تم ہو، پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ تو حرکت و عمل اور جدوجہد پہ یقین رکھتے تھے اور اپنی قوت بازو کی بدولت آگے بڑھتے تھے، اور آج کے مسلمان بالکل بیکار اور سہولت پسند ہو گئے ہو۔ اگلے شعر میں شاعر مسلمانوں کے زوال کی دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ تمہارا اپنے بزرگوں سے کوئی روحانی تعلق نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کے تم بزرگوں کی روایات کے وارث ہو۔ ارے تمہارے بزرگوں میں ایک حضرت علی بھی تو تھے جو درویش صفت انسان تھے، لیکن فقیری بھی حضرت علی پر رشک کرتی تھی کہ فقر و فاقہ کے باوجود آپ بہت خوددار تھے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے تھے، اور ایک بزرگ حضرت عثمان بھی تھے جو ایک امیر کبیر تاجر تھے، مگر اس دولت مندی کے باوجود آپ علیہ السلام میں تکبر اور غرور نہ تھا، اور حضرت عثمان میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ اپنا مال دونوں ہاتھوں سے اسلام کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی مثال دے کر شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تم غور کرو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ تمہارے بزرگوں کو جو عزت حاصل ہوئی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ صاحب کردار لوگ تھے اور حقیقی معنوں میں مسلمان تھے، اور تم جو آج ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم سچے مسلمان نہیں ہو، تم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ رکھا ہے، قرآن جو کامیابیوں کا ذریعہ ہے اسے تم نے الماری کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اس کے بعد آخری بند نمبر 13 کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوی اللہ کے لیے ہے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی، محمد سے ہاتھوں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب تشریح کیا ہے کہ یہ نظم جواب شکوہ کا آخری بند ہے جس میں علامہ اقبال پوری نظم کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری دانائی اور سمجھ تیرے لیے ڈھال کی مانند ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری تلوار ہے، تیرے پاس عقل کی دولت بھی ہے اور عشق کی طاقت بھی، اس لیے تو عشق کو اپنی تلوار بنا لے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں بلند کر، اور اس راہ میں جو مشکلات ہیں ان کو عقل استعمال کر کے دور کر، یعنی اپنی عقل سے ڈھال کا کام لے، جب تو اور عقل کے صحیح استعمال کرو گے تو پھر ہی تم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے، اور پوری دنیا دنیا پر خلافت اور حکومت کرنے کا تمہارا ہی حق ہوگا جو تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا، اس لیے تم سچے مسلمان بن جاؤ اور خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی اختیار کر لو، تو ساری دنیا پر تم چھا جاؤ گے، اور ہر جگہ تمہاری وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے جب وہ جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کا نام بلند کرتا ہے اور تکبیر کا نعرہ لگاتا ہے تو مسلمان کی یہ تکبیر اللہ کے غیر کو جلا کر رکھ دیتی ہے،
اور اس سے کافروں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اور آگے مزید کہتے ہیں کہ جب مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے تو اس کی تدبیر اس کی تقدیر بن جاتی ہے، یعنی جو کچھ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بقول اقبال، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اس نظم کے آخری شعر میں شاعر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرشار ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لے، یعنی ان کی مکمل اتباع کر لے اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل شروع کر دے تو یہ دنیا ہی نہیں آسمانوں پر بھی تیری حکومت ہوگی۔ دنیا تو بہت حقیر سی چیز ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو اللہ پاک لوح و قلم بھی تیرے اختیار میں دے دے گا۔ لوح وہ تختی ہے جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، اور قلم سے مراد تقدیر لکھنے والا قلم ہے۔ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے